اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں گلزار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی کے نیوز۔ ناظرین، سرکاری ملازمین اس وقت گوناگون مسائل سے دوچار ہے۔ سرکاری ملازمین کی نمائندہ تنظیم آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن نے 14 اکتوبر کو اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے۔ ایسی کیا صورتحال درپیش آئی، ایسے کیا مسائل بڑھ گئے، ایسے کون سی چیزیں سامنے آئیں کہ ایپکا نے اسلام آباد کی جانب اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان کیا۔ اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں ایپکا کے مرکزی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل سردار محمد حنیف۔ سردار محمد حنیف جن کا تعلق محکمہ ایجوکیشن سے ہے اور یہ اس وقت راولپنڈی میں ملازمت کر رہے ہیں۔ پورے پاکستان کے حوالے سے جب سیاست کی بات آتی ہے تو سردار حنیف کا نام سامنے آتا ہے۔ سردار حنیف صاحب السلام علیکم۔ سردار صاحب، جیسے میں نے اپنے آغاز میں کہا کہ ایپکا اس وقت ایپکا کے جو کارکن ہیں اور سرکاری ملازمین جو ہے وہ متعدد مسائل کا شکار ہو چکے ہیں، اور آپ نے ایک بڑی اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ 14 اکتوبر کو اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے۔ تو یہ کیا صورتحال ہے، یہ کیا بات ہے، ایسے کون سے مسائل آپ کو ان کا سامنے آپ کے سامنے آن کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ نے اسلام آباد کی جانب رخ کر لیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے حوالے سے عوام کو بہت توقعات وابستہ تھی، لیکن بدقسمتی سے 70 سالہ 73 سالہ پاکستان کی تاریخ میں یہ واحد جو بجٹ تھا، اس بجٹ میں اس حکومت نے ملازمین کو بری طرح مایوس کیا۔ دیگر جو طبقہ شعبہ زندگی سے جن لوگوں کا تعلقات ہیں، کاروباری لوگ ہیں یا جو ملازمت نہیں کرتے، ان کا گزر بسر مہنگائی کے تناسب سے وہ مہنگی چیزیں فروخت کر کے اپنا مارجن آف پرافٹ لے کے اپنا ان کی زندگی آسانی سے گزر بسر ہو سکتی ہے۔ لیکن سرکاری ملازم جس کو ایک بدی بدائی ملتی ہے، اس میں اس سرکاری ملازم نے اپنا گزارا کرنا ہے پورے مہینے کا، جبکہ اگر ایک دکاندار ہے، تاجر ہے، بزنس مین ہے، سرمایہ دار ہے، اس کا مارجن آف پرافٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جتنی مہنگائی ہوتی ہے وہ حکومت کو بلیک میل بھی کرتا ہے اور اس سے زیادہ وہ کر لیتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ حکومت جب آئی، اس کے جو بلند و بانگ دعوے تھے، جو انہوں نے سہانے خواب دکھائے گئے تھے، اس حوالے سے ان کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا، اور یہ تھا کہ یہ لوگوں کی مشکلات کا ایک مسیحا کے روپ میں یہ پرائم منسٹر آف پاکستان لوگوں کو نظر آ رہے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے یا تو ان کو سب اچھا کی رپورٹ مل رہی ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان کو کچھ نہیں پتہ، یہ انتظامیہ اور جو ملازمین کے درمیان ایک ایسا کلیش پیدا کرنے کی طرف ہمیں لے کے جایا گیا۔ ہم آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن قطعاً ایسی کوئی اس کے سیاسی اغراض و مقاصد نہیں ہے۔ ہمارا تعلق صرف اور صرف ملازمین کے مسائل اور ان کی حل کے لیے اسٹرگل، جائز حد تک جو ہماری ڈیمانڈ ہے اس کے لیے ہم اسٹرگل کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے اس حکومت سے ہمیں توقعات وابستہ تھی لیکن نہیں ہوا۔ ہمارا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، ایک طرف دیکھیں آپ کہ ایک ملازم ہے وہ طبقاتی تقسیم انہوں نے کر دی ہے، یوٹیلٹی الاؤنس دیا جا رہا ہے سیکریٹریٹ کے ملازمین کو، مجھے وہ نہیں مل رہا، جو ایگزیکٹو الاؤنس انہوں نے دے دیا، مہنگائی الاؤنس 50% سیکریٹریٹ کے ملازمین کو دے رہے ہیں، تو میرا کیا قصور ہے؟ یہ ایک کلاس 4 کا جو پنجاب میں اس ملک پاکستان کی خدمت کر رہا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اچھا، آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جی کہ مختلف محکموں کے ساتھ مختلف رویہ اختیار کیا جا رہا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، مختلف اور کیٹیگرائز انہوں نے جو کر دیا گیا ہے۔ اب ہماری جو یہ مسائل جو تھے ہمارے ہوتے تھے، ہمارے اور ان کے مسائل ایک جیسے ہوتے تھے سیکریٹریٹ ملازمین کے۔ آج ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، وہ جب وہاں پر جاتا ہے اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، اس کی وجہ کہ انہوں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان ملازمین کو یہ 3 الاؤنسز دے دیے، مہنگائی الاؤنس دے رہے ہیں 50%، اس ملازمین کو یوٹیلٹی الاؤنس مل رہا ہے، اور ایگزیکٹو الاؤنس جو کہ بیوروکریسی کی ایک چال تھی، اگر ان کو 150% آپ دے رہے ہیں، آپ ایف آئی اے کے ملازمین کو 155% دے رہے ہیں، آپ جوڈیشری کو آپ نے علیحدہ کر دیا، ان کے ملازمین کو آپ نواز رہے ہیں، تو دیگر جو ملازمین ہیں وہ کدھر جائیں؟ یہ جو تفریق ہے، اس کی وجہ سے ملازمین میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ سراپا احتجاج ہے اور ہر انتہائی راست اقدام تک اٹھانے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ چونکہ 2 سال کا وقت خان صاحب تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں کسی حکومت کے لیے بہت بڑا ٹائم ہے۔ اگر اس میں انہوں نے یہ نہیں کر سکے، ہم نے بارہا دفعہ صوبائی حکومتوں کو چارٹر آف ڈیمانڈ دیا گیا ہے، اس کے مطابق عمل درآمد نہیں ہوا، حکومت کی بے حسی کی وجہ سے۔
ہم لوگ جو ہے سرکاری ملازمین وہ سراپا احتجاج ہیں، اور ہم نے بامر مجبوری 14 اکتوبر کو اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کی کال دی ہے، تو انشاءاللہ اس میں لاکھوں ملازمین سرکاری گھروں سے نکلیں گے اور اس دن احتجاج کریں گے، پورے پاکستان کے دفاتر بند ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی جب تک ہمیں ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ منظور نہیں ہوتا ہم نے وہاں سے دھرنا ختم نہیں کرنا۔ اچھا سردار صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ 14 اکتوبر کو لاکھوں ملازمین وہاں پہنچیں گے، ایک طرف آپ بات کرتے ہیں کہ مختلف محکمہ جات کو انہوں نے مختلف الاؤنسز دے دیے، مہنگائی پیکیج بھی دے دیا ان کو، تو بیوروکریسی کی بھی بات کرتے ہیں، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ملازمین، سرکاری ملازمین اور حکومت، پی ٹی آئی حکومت کے درمیان بیوروکریسی جو ہے راستے کی رکاوٹ بنی ہوئی ہے اور وہ ایک بار پھر اپنے سازشی گیم میں ملوث ہے؟ سر ایگزیکٹلی اگر ہماری جو بات ہے ہمارے قائدین اسلم خان صاحب کی، عزیز شاہ صاحب کی، حکومتی کئی وزراء کے ساتھ اس مسئلے میں بات ہوئی، خصوصاً رجب بشارت صاحب سے، تو کسی کے پاس کوئی اس کا جواز نہیں تھا۔ ہمارے بنتے صدر راجیو محمد ارشاد چودھری صاحب نے جب ان کی باضابطہ میٹنگ ہوئی تو جب انہوں نے کہا کہ یہ ملازمین کے جو ہم یہ پیکیج اگر 150% دیتے ہیں تو اس پہ اربوں روپیہ چاہیے۔ ہماری دوسری ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ 1/7/2018 کی پہ جو مہنگائی ہے تنخواہ وہ اس پہ لے ہیں، بے شک ہماری تنخواہ نہ بڑھے۔ 2019 سے لے کر 30/6/2020 تک پورے ایک مالی سال کے دوران کتنی مہنگائی ہوئی ہے، اور وہ ملازم جو اس کی تنخواہ ہم یہ سمجھتے ہیں میری تنخواہ کم ہو گئی ہے، جو پچھلے سال میں تنخواہ لے رہا تھا، اگر میرا 10,000 کا آتا تھا کچن کے لیے تو وہ اب جو ہے نا 20,000 کا آ رہا ہے، تو وہ میں 10,000 کا سے ایکسٹرا جو اس کو پے کروں گا۔ اچھا سردار صاحب، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ملازم نے اپنے گھر میں آٹا، دال، چینی، چاول تو لے کے جانے ہیں، بچوں کے لیے دودھ لے کے جانا ہے، تو کیا اگر وہ تنخواہ اس کی کم ہو جائے گی تو کیا وہ دیگر کباہتوں کا بھی شکار ہو سکتا ہے؟ سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر ایک ملازم اس کو اس کی جو ضروریات پوری ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ چھوٹا کو ملازم یا عام پبلک کو اس حد تک نہ ہو۔ آپ جتنے بھی دیکھ لیں، جتنے میگا اسکینڈلز آئے ہیں، سیاستدانوں کے آئے ہیں، بیوروکریٹس کے آئے ہیں، کسی سرکاری ملازم کے خلاف نہیں ہوا۔ اس ملک پاکستان کی بدقسمتی، یہاں پہ سائیکل چور جو ہے وہ سزا بھگت کے جا رہا ہے، اور ارب خرب روپیہ جس نے لوٹا اس ملک سے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کا کوئی پرسان یاد نہیں ہے۔ بات کرتے ہیں اپنے ملازم کے حوالے سے نا، سرکاری ملازم کے حوالے سے، تو سرکاری ملازمین کی بڑی تعداد پارلیمنٹ کا رخ کرے گی، تو کیا آپ پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دے کے بیٹھ جائیں گے؟ ہم انشاءاللہ اگر تو حکومت نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا گیا تو انشاءاللہ ملازمین اس وقت تک وہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک وہ اپنا حق نہیں لیں گے۔ طبقہ کی تاریخ پورے پاکستان میں انتظامیہ کو بھی اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ہم جو ہمارے مسائل ہیں ان کے ہمارے جائز مطالبات ہیں، ہمارا کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایگزیکٹو الاؤنس ایک کو دے رہے ہیں، یوٹیلٹی الاؤنس دے رہے ہیں، دیگر چیزیں دے رہے ہیں، تو آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ مساویانہ برتاؤ رکھا جائے تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی لوگوں کے درمیان اس قسم کی باتیں یا ان کے درمیان غم و غصہ یا ایسی کوئی چیز پیدا ہو۔ دیکھیں ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ کیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو تمام وفاقی اور سرکاری ملازمین ہیں بالحاظ عہدہ و اسکیل تمام کی تنخواہیں، ہاؤس رینٹ، دیگر الاؤنسز برابر کیے جائیں۔ ایگزیکٹو الاؤنس، یوٹیلٹی الاؤنس یہ ہمیں برابر طور پر دیا جائے۔ تمام اڈاک الاؤنس 2016، 2017، 18 اور 19 اور 20 کا انہوں نے دیا نہیں ہے، اس کو ضم کر کے نئے پے اسکیل متعارف کرائے جائے۔ اپ گریڈیشن سے بیرون ٹیکنیکل، نان ٹیکنیکل کے مسائل ہیں کہ ان لوگوں کو اپ گریڈیشن دی جائے۔ حکومت نے جو ابھی یہ کیا ہے کہ عمر کی حد جو 60 سے لے کر 55 تک کی جا رہی ہے، سالانہ انکریمنٹ کا خاتمہ وہ تو کیا جا حکومت رہا نے ہے۔ کلیئر کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں اگر بات نہیں ہے تو اس کی کلیئرنس کے باوجود بھی کچھ جو ہمارے سورسز بتا رہے ہیں کہ انکریمنٹ کے حوالے سے اس کو وہ کچھ کیا جا رہا ہے۔ اگر اس میں بات کچھ نہ کچھ تو بات تھی کہ جس کی پردہ داری کی جا رہی تھی، ایسی بات نہیں ہے، اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی ہو، کیونکہ یہ بہت بڑا طوفان اٹھ جائے گا اگر اس طرح کی بات ہو۔ حکومت نے کوئی ایسا کوئی کام کیا، اور نجکاری کے خلاف ہم ہیں، جو ادارے ہیں جو پروفیٹیبل آپ کے ادارے ہیں ان کو آپ ان کی نجکاری کر رہے ہیں۔ کنٹریکٹ پالیسی آپ جو دے رہے ہیں اس میں آپ اس عوام کو، اس ملک پاکستان کے جو سرکاری ملازم ہیں وہ کنٹریکٹ پہ اس آس پہ کہ وہ ریگولر ہو جائے گا، اس کی وہ زندگی تباہ ہو جاتی ہے،
اس کو آپ دیکھیں کہ یہ اگر آپ ریگولر دیں تو آپ کا ادارہ بہتر پرفارم کرے گا. میں اگر ذہنی طور پہ میں پرسکون ہوں گا تو میں اچھی کارکردگی کروں گا ملک کے لیے, قوم کے لیے, معاشرے کے لیے اور اپنے اس محکمے کے لیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر یہ ہماری ڈیمانڈ کو اگر اگنور کیا گیا تو اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی. ہم نے بڑے نہایت ہی پرامن طور پر ہم نے احتجاج کیے صوبائی اداروں میں بھی. اب ایک یہ دیکھیں کہ آپ صوبائی حکومت ہے, سندھ گورنمنٹ ہے, گلگت بلتستان ہے, کیا کرونا وہاں پر نہیں تھا؟ اس کرونے کے باوجود انہوں نے ملازمین کو انہوں نے سمجھا کہ یہ ہوا ہے. ہمارا, میں نے پہلے گزارش کی, ہمارا کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے, نہ کوئی سیاسی عزائم ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ پے کر سکتے ہیں تو جو ملازمین کے جو حقیقی اپنے آپ کو نمائندے کہتے تھے وہ کیوں نہیں کرتے؟ توقعات بھی توقعات ان سے وابستہ تھی اور ابھی بھی یہ توقعات وابستہ ہے. سر امید پہ دنیا قائم ہے. ہم اس کو نہیں چاہتے کہ کل اگر ہمارے قائدین کو گورنمنٹ اس کو اون کرتی ہے, ان کے ساتھ مذاکرات کرتی ہے تو ہم انشاءاللہ. اگر وہ آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں سر ہم نے دیکھے کسی صورت میں نہیں روکنا. جیلوں میں ہم آگے کی دفعہ گئے ہیں, مقدمات ہم پہ بے شمار ہوئے ہیں. اللہ کی مہربانی سے چونکہ ہمارا مقصد اور مدعا کوئی ایسا ناجائز نہیں ہے کہ جس کے لیے ہمیں شرمندگی ہو یا ہم اس کے لیے کوئی ہمیں مایوسی یا پریشانی ہو. ہم انشاءاللہ فیس کریں گے جو بھی حالات ہوئے. ملازم اس وقت یقین جا رہے کہ پس چکا ہے, جو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جو اس وقت مہنگائی ہے, غربت ہے, اس کے پاس ان کا چارہ ہی کوئی نہیں ہے. یا تو آپ الاؤ کر دیں کہ ٹھیک ہے جی آپ بھی جو ہوتا ہے آپ بھی کرپشن کرے, جو مرضی کرے, آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. یہ قانون تو جو جتنے بنے گے یہ تو ہم سمجھتے ہیں ملازمین کے لیے بنے گے, غریب آدمی کے لیے بنے گے. جی ناظرین, آپ نے سردار انیس صاحب کی گفتگو سنی. مہنگائی ایک واقعی ایشو بن چکی ہے اور اس حوالے سے ہمارے پرائم منسٹر محترم عمران خان صاحب نے متعدد بار ایکشن بھی لیا ہے اور ٹاسک فورس بھی بنائی ہے. یقیناً اس حوالے سے حکومت سوچ رہی ہوگی. جس طرح سرکاری ملازمین کو اور عوام کو ابھی بھی حکومت سے توقعات وابستہ ہیں, ہمیں بھی توقع ہے کہ حکومت ایپکا کارکنان, ایپکا قائدین کی بات کو سنے گی, ان کی چارٹر آف ڈیمانڈ پر غور کرے گی اور یقیناً 14 اکتوبر سے پہلے حکومت اس حوالے سے ایک بڑا اعلان کرے گی. ناظرین, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.